میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس رمضان المبارک کو کیسے گزارنا چاہیے؟ رمضان المبارک گزارنے سے پہلے ہمارے لیے جو ضروری بات ہے اس کے آنے سے قبل اس کے لیے تیاری کرنا۔ بے شک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا، اگر وہ باقی سارا سال بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ کہ قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے اور یہ 20 رکھتے ہیں۔ کیا فطرانہ رمضان کے آخر میں ہی دینا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق اور پروگرام ہے رمضان کریم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، تو آئیے آج اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ جس مہینے میں رب تعالیٰ اپنے رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی رحمتیں برکتیں بے شمار ہیں، اور آئیے اس رمضان المبارک کو کیسے گزارنا چاہیے، اس کے گزارنے کے آداب کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ کیونکہ کوئی خاص مہمان آ رہا ہو تو ہم اس کی تیاری بھی خاص طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ مہمان تو رب کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب رب بخشنے پہ آئے تو اپنے بندوں کو رمضان عطا کرتا ہے۔ تو آئیے اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عبدالغفور چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، جامعہ حیدریہ فضل العلوم جلال پور شریف کے پرنسپل ہیں۔ آپ تشریف فرما ہیں میرے ساتھ، اور آج بات کریں گے ان سے رمضان مبارک گزارنے کے طریقے، اور بھی موضوعات پہ بات ہوگی۔ رمضان مبارک کے حوالے سے ہی سوالات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، رمضان المبارک گزارنے کے طریقے کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہم اس رمضان المبارک کو، اس ماہ مبارک کو گزارنے کے کیا آداب ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس پہ ذرا تھوڑی روشنی فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام اپنے اس چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی ایک آپ نے سٹیج مہیا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کار خیر نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ۔ رمضان المبارک گزارنے سے پہلے ہمارے لیے جو ضروری بات ہے اس کے آنے سے قبل اس کے لیے تیاری کرنا۔ بے شک۔ جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ استقبال رمضان یا رمضان المبارک سے قبل جو اس کے لیے تیاری ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آگے اس کے گزارنے کا طریقہ یا آداب معمولات وہ بیان کریں گے۔ رمضان المبارک کی تیاری جس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ یا صحابہ اکرام کے معمولات میں سے ہمیں جو ملتی ہے، آج یوں سمجھیں کہ اجتماعی طور پر امت جو ہے وہ اس کو نہیں ادا کر رہی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ تیاری کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے قبل رجب کے مہینے سے شروع کر دیتے اللہ تھے۔ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء یعنی رجب کا مہینہ طلوع ہوتا، رجب کا مہینہ بھی تیاری میں گزرتا، شعبان کا مہینہ سارا رمضان المبارک کی تیاری کے اندر آقا کریم صرف کیا کرتے تھے۔ آپ کی وہ دعائیں بھی موجود ہیں کہ جو آپ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، تیاری کے لیے آپ اکثر اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا کرتے تھے کہ جب رجب المرجب کا مہینہ طلوع ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا اکثر ہمیں حدیث کے اندر ملتی ہے کہ آپ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب
و بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں ان دونوں مہینوں کی برکتوں سے گزار کر رمضان تک صحیح سلامتی سے پہنچا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کی آمد سے قبل یہ تیاری کرنا اور اس طرح کے معمولات کہ رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری کے لیے روزے رکھنا شروع کرنا اور شعبان سارا روزوں کے اندر گزار دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب آپ سے پوچھا جاتا تو آپ فرماتے کہ یہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے اس مہینے کے لیے تیاری کرنا از حد ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہم سچی توبہ کریں، اعمال صالحہ کی کثرت کریں، آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اگر ہو سکے تو روزوں کی کثرت کریں، اگر ہو سکے تو نیک اعمال کی کثرت کریں، اور پھر رمضان المبارک جب آ جائے تو پھر ہم خوشی کا اظہار کریں۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کے وقت خوشی کرنا یہ بھی آقا کریم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آقا کریم خود ہی خوشی نہیں کرتے تھے بلکہ صحابہ کو بھی یہ خوشخبری دے کر انہیں بھی خوش کیا کرتے تھے۔ اور میں خاص طور پر یہاں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اسے آج کل جو میسج چلتے ہیں کہ رمضان کی مبارک پر سب سے پہلے جو خوشی کی خبر دی جائے یا اس حوالے سے، تو یہ حدیث جو ہے وہ لکھ کر میسج کی جائے اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من فارغ بدخول رمضان حرم اللہ علیہ جسدہ علی النیران، کہ جو بندہ رمضان کی آمد پر خوش ہوا اللہ کریم اس پر جنت کی آگ کو حرام فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آ جاتے ہیں اب اپنے موضوع کی طرف کہ رمضان المبارک کے آداب کیا ہیں۔ رمضان شروع ہو گیا، اب اس میں ہم نے کیسے گزارنا ہے اس رب کے مہمان کو؟ رمضان المبارک گزارنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ رمضان المبارک ہماری ایک ایکسرسائز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک بطور نعمت ایکسرسائز کی ہمیں عطا فرمایا ہے کہ سارے سال کی ہم مشق کر لیں۔ ورنہ رمضان المبارک جو ہے وہ جس طرح آج ہم گزارنے کی ہمیں شوق یا رغبت یا خوشی ہوتی ہے یا ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، ہمیں ساری زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن رمضان المبارک کے جو خاص معمولات ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر دن کے وقت روزہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، جو عاقل بالغ مسلمان ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب یہ موضوع نہیں ہے، اس کے مسائل علیحدہ جو ہیں، وہ روزہ رکھنا جو ہے یہ ہمارے لیے، اور لیکن یہ بات ساتھ ہمیں رکھنی چاہیے کہ روزہ اگر کوئی بندہ نہیں رکھتا تو وہ اتنے بڑے اجر سے محروم ہو جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا، اگر وہ باقی سارا سال بھی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ روزہ رکھنا یہ پہلا معمول ہے۔ اس کے بعد جو خاص رمضان المبارک کے معمولات میں سے ایک جو ہے وہ قیام رمضان، تراویح ادا کرنا۔ اس کے اندر جو ہے وہ میں جو بات ضروری عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو قیام رمضان ہے اس سے مراد نماز تراویح ہے۔ آج جو ہے وہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ قیام رمضان سے مراد وہی قیام لیل ہے جو کہ عام نماز تہجد کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، حالانکہ واضح احادیث اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کے معمولات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیام رمضان سے مراد نماز تہجد نہیں ہے۔ عام روٹین کے اندر جو ہم رمضان اور غیر رمضان کے اندر جو قیام لیل کرتے ہیں وہ نماز تہجد، وہ رات کی نماز نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو قیام رمضان سے وہ نماز تراویح ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہم چونکہ احناف ہیں اور اہل سنت و جماعت سے ہمارا تعلق ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ کے ہم مقلد ہیں تو ہمارے نزدیک یہی ہمارا موقف ہے کہ قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے۔ اس کے اندر ہمیں یقینی طور پر اپنی پختگی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے مراد نماز تہجد بھی نہیں ہے، رمضان اور غیر رمضان کے اندر جو قیام لیل پڑھے جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، اس سے مراد نماز تراویح ہے اور یہ 20 رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ طریقہ کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کرام سے لیا، انہوں نے تعداد رکعات بھی لی، انہوں نے اس نماز سے نماز تراویح بھی لی صحابہ سے، اور پھر صحابہ کرام نے آگے نبی پاک سے لے کر آگے امت کو عطا فرمائی۔ تو آج جو باتیں جو ہیں وہ طرح طرح کی ڈالی جا رہی ہیں، وہ جو ہے وہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز تراویح جو ہے وہ قیام رمضان اور قیام رمضان ہی نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح سے مراد جو ہے وہ نماز تہجد نہیں ہے، اور یہ 20 رکھتے ہیں، ہمیں یقین کے ساتھ 20 رکھتے ادا کرنی چاہیے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ الگ سے موضوع کے تحت بات کیونکہ تفصیلی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن یہاں مختصراً میں یہ چند جو ہے وہ ضروری باتیں میں نے عرض کر دیں۔ تو قیام رمضان جو ہے یہ بھی معمولات میں سے ایک ہے۔ اسی طرح نوافل کے اوپر کثرت کرنا، آج ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کہہ لیں کہ امت کو نوافل سے دور کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے اور قریبی ہونے کا واحد جو ذریعہ ہے یہ فرائض نہیں ہے، یہ نوافل ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرائض تو یہ ہماری بندگی اور ہماری انسانیت کا تقاضا ہے، بے شک یہ تو فرض ہیں، یہ فرض ہیں، ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ رب کی بارگاہ میں اس کے علاوہ جو زائد عبادت ہم کریں گے پھر اللہ کریم ہمیں اپنا قرب، اور یہ حدیث پاک بھی ہے بخاری شریف کی، کئی جگہ پر امام بخاری نے اسے نقل کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل پر کثرت کرتا ہے حتی احببتہ، میں اسے محبوب بنا، سبحان اللہ۔ پھر آگے وہ تفصیلی جو ہے وہ حدیث پاک ہے کہ پھر نوافل پر پابندی کے بعد میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کا دل بن جاتا ہوں، اس کے اعضاء کے اندر میری طاقت آ جاتی ہے۔ تو یہ سارا نوافل کے آگے اثرات ہیں، برکات ہیں، لیکن آج امت کو نماز تراویح کو نفل قرار دے کے نفل پڑھ لیے جائیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھ لیے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ نماز تراویح کو ہم کیا سمجھیں گے؟ سنت، یہ سنت ہے، ٹھیک ہو گیا، اور آقا کریم کے یہ الفاظ ہیں سنت کے، سبحان اللہ۔ آپ کی حدیث پاک ہے، اور آپ نے ایک مرتبہ خطبہ بھی ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وسن علیکم قیامہ، اللہ کریم نے رمضان کا جو قیام ہے وہ تمہارے اوپر سنت قرار دیا ہے، اور اس کے دن کے وقت روزہ رکھنا یہ فرض قرار دیا ہے۔ سنت کے لفظ ہیں اور یہ ہے بھی سنت ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کے لیے یہ تراویح شرط ہے؟ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور پڑھ لیا جائے تب بھی کچھ بھی نہیں، یہ نوافل ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں اس کے بارے میں تو ہمارے یہ جو فیس بک کے اور یوٹیوب کے جو مفتی حضرات ہیں، آج کل تو انٹرنیٹ سے ہی سارا دین لیا جا رہا ہے نا، یہاں تک بھی میں نے سنا ہے ایک شخص کا، میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ یہ بھی ایک پروگرام کریں کہ استاد کے بغیر کتاب سے دین لینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ اسی رمضان میں یہ لیکن بھی اگر کریں گے۔ فیس بک سے لیا جائے اور انٹرنیٹ سے لیا جائے تو یہ کیسا ہوگا، یہ کہاں تک بندے کو لے جاتا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہوگا۔ اگرچہ بزرگان دین کتاب سے بھی دین اکیلا حاصل کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے تراویح کے بارے میں۔ تو یہ چونکہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں پر وہ تفصیلاً تو عرض نہیں کیا جا سکتا، موضوع ہمارا معمولات رمضان ہے۔ یہ ایک دو معمول میں نے عرض کیے، روزہ رکھنا، نماز تراویح ادا کرنا، ٹھیک ہے، اور نوافل کی کثرت کرنا، یہ نوافل قیام رمضان سے ہٹ کر ہیں، ٹھیک ہے، کہ جتنا ہو سکے آپ نماز اشراق ادا کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز چاشت جو ہے وہ اشراق کے بعد ہے، پھر اس کے بعد اوابین ہے مغرب کے بعد، پھر آپ نماز تہجد ساری کے وقت تو ویسے بھی بندہ جاگ رہا ہوتا ہے،
تو یہ سمجھو کہ ایک پیکج ہے ہمارے لیے جی جی کہ اگر ہم جتنا بھی نوافل کے اوپر کثرت کرتے ہیں، نماز تسبیح ہر روز ادا کریں، جی جی ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی فضیلت والی نماز ہے، ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے، جب بھی آپ چاہیں دن کے وقت بھی ادا کر سکتے ہیں، رات کے وقت بھی ادا کر سکتے ہیں، نماز تسبیح، ٹھیک ہے، یہ بھی ادا کریں، نوافل کے اوپر کثرت، اس کے بعد پھر تلاوت قرآن کریم کے اوپر سبحان کثرت اللہ کرنا، ٹھیک ہو گیا یہ بھی ایک خاص معمول ہے، اور یوں سمجھیں کہ اس حد تک کہ بندہ قرآن سے دوستی لگانے کی کوشش اللہ کرے، اکبر اللہ اکبر اس حد تک، سبحان اللہ یعنی سبحان اتنا جڑ جائے قرآن کریم سے کہ وہ اگر ناظرہ نہیں پڑھ سکتا ناظرہ سیکھے، ناظرہ پڑھ لیتا ہے قرات کے ساتھ سیکھے، اگر قرات کے ساتھ پڑھ لیتا ہے پھر اس کا ترجمہ یا مفہوم سیکھنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، زبانی جو صورتیں ہیں وہ یاد کرنے کی کوشش کرے، جتنی وہ دوستی لگا سکتا ہے قرآن کریم سے دوستی لگانے کی کوشش کرے۔ ہمارا موضوع رمضان المبارک کے حوالے سے یہ ہو گیا آداب رمضان المبارک گزارنے کے طریقے، مختصراً ہو سکتا ہے اگر اس پہ کیا جائے پروگرام تو گھنٹوں کا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے مختصر اس پہ چلنا ہے۔ چلیں روزے کے حوالے سے بات کرتے چلیں کہ اگر آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اگر جو شخص ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے تو وہ اگر پورا سال بھی رکھ رہے تو اس کا وہ درجہ نہیں مل سکتا، تو کیا کوئی عذر کے تحت اگر چھوڑتا ہے روزہ تو اس کے لیے کیا ہے فدیہ کتنا؟ اگر شرعی عذر پایا جا رہا جی ہے، بندہ اتنا بیمار ہے کہ اس کے بیماری کے بڑھنے کا، ٹھیک ہے، یا اس کے فوت ہونے کا ڈر ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک شرعی عذر ہے، ٹھیک یا وہ شرعی سفر کے اوپر روانہ ہوتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ اس کے لیے قضا عذر ہے اور یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر آج ہم چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی کام چھوڑنا ہو تو بہانے اس کے لیے کثیر مل ہر بندی جو ہے وہ کہتا نظر آتا ہے کہ میں بیمار ہوں روزہ نہیں رکھ جی جی سکتا۔ اس کے لیے قرآن کریم نے بھی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک خاص حکمت کے تحت حکم فرمایا ہے۔ ٹھیک قرآن کریم کے اندر یہ ساری جتنی بھی ہیں نا کہ بندہ بیمار ہو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، شرعی سفر پر جائے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ ادا کرے، لیکن یہ سارے معاملات اللہ کریم نے بیان کرنے کے بعد آخر پر جو فرمایا ہے نا، جی جی اللہ کریم نے فرمایا ان تصوموا خیر لکم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا یہ ساری ہم تمہیں ٹھیک ہے رخصت دے رہے ہیں، اللہ بیماری بھی رخصت ہے، سفر بھی رخصت ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، روزہ چھوڑ لو، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کریم نے بھی فرمایا کہ آج جو اکثر کہتے نظر آتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو آقا کریم نے تو روزے کی حکمت ہی بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ سوموا تصحوا، روزہ رکھو تمہیں صحت حاصل ہو جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی روزہ ہے ہی صحت ہے، کیا بات ہے، جو بیماری کا بہانہ کر رہے ہیں روزہ ان کے لیے ہے ہی صحت، روزہ رکھو اور صحت حاصل کرو، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے۔ اس کا فدیہ جو ہے وہ وہی ہے جتنا کہ صدقہ فطر کا جو وزن ہے، ٹھیک ہے، جو صدقہ فطر کے ہیں سارے احکامات وہی فدیہ ہم اگر ادا کر دیں ایک روزے کا بن جاتا ہے۔ تو لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ مدد طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ ٹھیک ہے میں بیمار ہوں لیکن مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر پہ جو میں سمجھتا ہوں نہایت ہی ضروری سوال ہے، اس کیا فطرانہ رمضان کے آخر میں ہی دینا چاہیے صدقہ فطر؟ صدقہ فطر جو ہے یا جتنے بھی ہمارے فرض اور واجب صدقات ہیں جی ان کے لیے ایک وقت ہے جس وقت کے آنے سے وہ واجب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہماری جو ہے وہ جب بندے کے پاس نصاب کے برابر مال آئے اور اس کے اوپر پورا ایک سال گزر جائے تو سال جب پورا گزر جائے گا، سال کے بعد اگلا سال جب شروع ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ پچھلے مال کی دینا فرض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، اسی طرح صدقہ فطر جو ہے وہ واجب تب ہوتا ہے جب عید والے دن جو عید الفطر ہے ٹھیک ہے، اس کی فجر طلوع فجر صادق جب ہو جائے، ٹھیک فجر صادق جو ہے وہ طلوع ہو جائے تو اس وقت جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک
نماز سے پہلے ادا کرنا اس کا ضروری ہے، بعد میں اگر ادا کرے گا مکروہ ہوگا، لیکن واجب ادا ہو جائے گا، وہ فضیلت سے محروم بندہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ خاص بات جو آپ نے کی ہے کہ اگر زکوٰۃ کو پہلے ادا کر لیا جائے یا صدقہ فطر کو ادا کر لیا جائے تو یہ ادا ہو جائیں گے۔ رمضان کے شروع میں اگر میں کر دیا، وہ عرض جی جی کرتا ہوں ادا ہو جائیں گے، کیونکہ وقت وجوب کا بھی نہیں پایا گیا، لیکن سبب پہلے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سبب یہ ہے کہ صدقہ فطر کیوں واجب کیا گیا ہے کہ غرباء کی مدد ہو، وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو ہوں سکے، اور وہ اپنی تیاری کر سکیں۔ جی جی، اب عید والے دن اگر ہم انہیں دیں گے تو پھر اس وقت وہ کہاں سے تیاری لباس خریدیں گے، بالکل، کہاں سے وہ اپنی جو ہے ساری چیزیں خریدیں گے؟ جی تو اس لیے سبب جو ہے وہ پہلے موجود ہے، ٹھیک، اس لیے اگر پہلے بھی ادا کر دیا جائے تو وہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا معمول بھی امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ آپ عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے اپنا فطرانہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ ٹھیک، تو اس لیے اگر پہلے بھی ادا کر دیا جائے تو یہ بہت بہتر ہے بجائے کہ عید والے دن ہم ادا کریں۔ ٹھیک، لیکن اس کے اندر اب یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کے اوپر بڑی تفصیل چاہیے۔ اب یہ جس بات کی طرف توجہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو اب رسمی مانگنے والے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر گھر کے اندر، اور وہ دینے والا بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ شرما جاتا ہے کہ انہیں دیں ہی دیں۔ تو ہمیں اس بات کے اندر انتہائی اچھے طریقے سے جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے کہ جب تک کوئی بندہ مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ یا فطرانہ یا جو ہمارے فرضی واجبی صدقات ہیں وہ اس وقت تک ادا نہیں ہوتے جب تک وہ مستحق کو ادا نہ کر دیے جائیں، اور ان کے اندر نیت بھی شرط ہے۔ اگر پہلے وہ ایک بات رہ گئی، اگر پہلے آپ ادا کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ میں نے فلاں کو وہ 10,000 دیے تھے، میں نے فلاں کی مدد کی تھی، اب میں وہ بعد میں وہ اس کو اس کھاتے میں ڈال دیں۔ نیت دیتے وقت یہ ضروری ہے کہ فطرانہ ادا کر رہا ہوں، فطرانہ ادا کر رہا ہوں یا میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ تو مستحقین کو بھی مد نظر رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ بندہ صاحب نصاب خود اس کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہے اور وہ جو ہے وہ اس قابل ہے تو اس کو اگر دیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو معاشرے کے ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں اور ہمیں پتہ ہے جن کے بارے میں، ہم انہیں دیں، اور بطور خاص جو ہے جن کے اندر پھر دیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جو صحیح دین کی خدمت کر رہے ہیں مدارس، ایسے مدارس کے اندر بھی ہمیں ضرور ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، ادا کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہو، اس پہ آخری یہ بات بتا دیں کہ کیا یہ جو مانگنے والے آتے ہیں، روایتی جو مانگنے والے ہیں، انہیں اگر ادا کر دیا جائے تو ہو جائے گا ادا؟ اس کے اندر یہ ہے نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بینک بیلنس اتنا زیادہ ہو، آج کل فقیروں یا بعض جو ہے وہ نیٹ کے اوپر موجود ہیں کہ وہ گاڑی کے اوپر آتے ہیں، گاڑی کھڑی کر کے وہ ادھر اگلے چوک میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بینک بیلنس ان کا بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے پاس نصاب سے زیادہ مالیت مال یا سونا چاندی یا ساری چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا بندہ جو مستحق ہو اور جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے تو اسے عطا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان المبارک کا خصوصی پیغام ہے، جس طرح کیونکہ یہ میں نے اسی لیے پوچھا صدقہ فطر کے حوالے سے کہ کوشش کریں یہ شروع میں آپ ادا کر دیں ان کے لیے جو رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں آپ کے، اور ہمارا جو ہے وہ افطار کے وقت ایک لمبا چوڑا دسترخوان ہو، اور ہمارے پڑوسی کا، ہمارے جاننے والے کا صرف ایک کھجور اور پانی ہو، پھر ہم اس بارے میں
ہم سے بہت سختی سے پوچھا جائے گا۔ تو کوشش کریں اپنے رمضان المبارک کے معمولات میں اس کو بھی دیکھیں کہ جو اپنے آپ کے جاننے والے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔